ویلکم بیک ویورز. ہم نعمت اللہ بخاری صاحب سے بات کر رہے تھے بین الاقوامی معاملات پر. وہ سیر حاصل اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اپنی معلومات سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں. اب بین الاقوامی صورتحال کے بعد ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے. بخاری صاحب، آپ کے علم میں ہوگا سندھ اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف موجودہ فردوس شمیم نقوی صاحب، ان سے پارٹی قیادت کی مخالفت پر استعفیٰ طلب کر لیا گیا. یقینی طور پر آپ کے علم میں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کون ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بہرحال ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب ایک بہتر قائد حزب اختلاف کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اب ان کے ہاں پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ نظریاتی لوگ ہیں، کچھ بیرونی دباؤ کے تحت آئے ہوئے لوگ ہیں. اب وہ پارٹی کے اندر اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس قسم کی سازشیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں. اور پھر چونکہ ایک رویہ اب یہ آ گیا ہے کہ وہ بالکل خودکش طریقے سے اپنے آپ کو بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ملک کے سیاسی نظام کو بھی. اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. اچھا، اب ہم ان اس پر کے کیا بیان پر، ان کی مخالفت پر، توانائی کے بحران پر پارٹی قیادت کی مخالفت کی فردوس شمیم نقوی صاحب نے. آپ کے علم میں ہوگا بھی ان کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر کراچی کی عوام کو ڈیلیور نہ کیا گیا تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ حکمراں جماعت کو بھی کراچی سے جوتے پڑیں گے. یقیناً یہ بھی اس پر ہی قیادت کو معترض ہونا چاہیے تھا، جبکہ نہیں ہوئی ہے اور اس بیان پر معترض ہو گئی. کیا یہ اقربا پروری نہیں؟ اقربا پروری کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ فہم و فراست جو ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے الیکٹرک کے معاملات کو، کہ الیکٹرک کوئی بنیے کی دکان نہیں ہے، کہ الیکٹرک ایک قومی ادارہ تھا. قومی ادارہ آپ نے ٹھیکے پر دیا چلانے کو. اگر وہ نہیں چلا رہے ہیں اور عوام کو ریلیف بھی نہیں دے رہے ہیں اور یہاں سے پیسہ بٹور کر لے کر جا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی نااہلی ہے. صرف اس وجہ سے آپ خاموش ہیں کہ آپ کے چند لوگ جو نا وہاں پر لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں یا تحریک انصاف کے ہوں. حقائق تو یہ ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا ہوا ہے، اور جب وہ اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں تو عوام کو ریلیف کیا دیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. آپ اگر اس کو پرائیویٹائز آپ نے کیا اس کی ایڈمنسٹریشن، تو اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہو. آپ ضروری نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ آپ جو نا اس سے ڈمرا. انہوں نے جتنی اس کی ایگریمنٹ کا بریچ کیا ہے اس کے اوپر تو ان کے اوپر جرمانے ہونے چاہیے. وہ یہاں سے کما کر ہم لوگوں کا تیل نکال کر وہ اپنے بیرون ملک کے جرمانے ادا کرتے ہیں. اب سندھ اسمبلی کے بعد بات کرتے ہیں اس روس البلاد شہر قائد کی. یہ روشنیوں کا شہر تھا. تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اس شہر کی بہتری کا صرف دعویٰ کرتی ہیں، کہتی ہیں، تجاویز سامنے لاتی ہیں. آخر کار وجہ کیا ہے اس شہر میں منصفانہ شفاف بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس کے پس پردہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ منصفانہ اور شفاف اگر بلدیاتی انتخابات نہ ہوتے تو ایم کیو ایم کبھی بھی نہیں جیتتی اس شہر میں. یہ غلط بات ہے. اپنے معاملات سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہنا، یہ قانون جو بلدیات کا نافذ ہوا ہے، اس کو نافذ کس نے کیا؟ اس کے شریک جرم یہ سب لوگ ہیں. ان کا گورنر تھا موجود، اس گورنر کے دستخط موجود ہیں. ان کے فاروق ستار صاحب اس موقع پر موجود تھے، سائننگ ہوئی تھی. کون لوگ کیوں بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو؟ پیپلز پارٹی بھی اگر جرمدار ہے تو یہ لوگ بھی جرمدار ہیں. اس وقت تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ سارے معاملات کرتے ہیں، آپ کی وزارتیں بھی رہیں، سب کچھ رہیں. آپ نے اس شہر کے لیے کیا ہے؟ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ سکم، کچھ نہ کچھ خامیاں رہی ہوں گی، لیکن ان کا تو یہ پورے ٹرم میں میئر کراچی کا یہ کہنا رہا ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے اختیارات نہیں دیے جا رہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے فنڈس نہیں دیے جا رہے، تو میں کام کہاں سے کروں، کس طرح بھائی کروں؟ بات یہ ہے میرے کہ
آپ کے یونین کونسل کے اختیارات تو آپ کے پاس تھے. یونین کونسل کو 5 لاکھ روپے ماہانہ آپ دیا کرتے تھے. ان کے تحت آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ صفائی کروائیں, آپ کچرا اٹھوائیں, آپ وہاں پر چونا پھروائیں؟ نہیں, جو رقم صوبائی حکومت دیتی تھی وہ تو ان کی تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے تھے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس مد میں صفائی یہ کوئی جو نا ایکسکیوز نہیں ہے. انہی کا بندہ جب آتا ہے میدان میں جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے, اور جب وہ شور مچاتا ہے کہ میں کروں گا صفائی, یہ ہوگا, اس کو ایک دن وہ بنا دیتے ہیں ایڈوائزر ٹائپ کی چیز. جب وہ کام شروع کرتا ہے, اس نے نارتھ نازاوات کے علاقے میں صفائی کروائی, تو اس کے بعد رات ہی رات اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اس کا مقصد ہے کہ اسی نظام کے تحت وہ ان کے ایک نامزد نمائندے کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر رہا تھا, اور اس سے لوگ تھے. تو یہ کیسے نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دی, صرف اس کو ایک سیاسی اسٹنٹ بنا کر وہ کیا. بلکہ اس دوران اگر آپ دیکھیں تو صورتحال یہ کہ یہ جتنا بھی یہ گجر نالے سے اور اورنگی نالے سے جو آیا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں تقریباً 30,000 ایکسٹرا انکروچمنٹ کی گئی ہے. 30,000 مکانات تو نہ بنائے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو یہ جو تجاوزات ہیں اس کا گرانا شروع کر دیا گیا ہے. جو کہاں بتائیں مجھے, یہ تمام جو ہے کہ ایمپریس مارکیٹ کو صاف کر دیا گیا ہے, اور دیگر جو تھی ایمپریس مارکیٹ جو ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس کا اس تجاوزات سے کوئی تعلق نہیں. لائٹ ہاؤس پر جتنی تھی تجاوزات اس کو سب وہ بھی آپ کا اسٹارم ڈرین واٹر کا وہ سلسلہ تھا. اور اسی طریقے سے گارڈن کے ساتھ بھی یہ تھا. لیکن جو اصل تجاوزات اس وقت بھی جاری ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اسی شہر کے رہنے والے جو ہے نا پارٹیاں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے تحریک انصاف ہو. ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا قبضے کروا رہے ہیں. نہیں, یقیناً عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی پر عمل درآمد تو ان کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے, بحیثیت سیاسی جماعت بھی, ایک بحیثیت شہری بھی ان کو عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی پاکستان تحریک انصاف سے وہ مستقبل مجھے ان کا نظر نہیں آتا. جس طریقے سے وہ خودکش حملے کر رہے ہیں, اپنی سیاسی موت خرید رہے ہیں, وہ کیا کریں گے مجھے تو نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک وہی نہیں, آپ سرکاری ملازمین کی کالونیاں دیکھ لیں. سرکاری ملازمین کی کالونیوں میں انکروچمنٹس ہیں, چاہے وہ پاکستان کوارٹر ہو, چاہے کلیٹن کوارٹر ہو, چاہے مارٹن کوارٹر ہو, جہانگیر کوارٹرز ہوں. یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے کہ سرکاری کوارٹروں میں جب ریٹائرمنٹ ہو جائے تو اس کے باوجود بھی نہ چھوڑیں؟ اس طریقے سے تو صدر اور وزیر اعظم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ریٹائر ہو گئے, لیکن وہ ایوان صدر اور وزیر اعظم پر قابض ہو جائیں کہ بھائی ہماری تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے. آپ ان تمام ملازمین کی, تمام محکموں کی, چاہے وہ کسٹم کا ہو, سندھ گورنمنٹ کا ہو, ہر ایک کے الگ الگ کوآپریٹو سوسائٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے پلاٹس لیے ہوئے ہیں. اور ان سرکاری یہ جگہیں جو ہیں ان کو انکروچمنٹ کو ختم کر کے, یہاں تو حال یہ ہے کہ خود اپنے ذاتی مکان میں رہ رہے ہیں اور وہ مکان سرکاری مکان کرائے پر دیے ہوئے انہوں نے انکروچمنٹ بھی کر کے. یقیناً ظلم ہے یہ. کرونا کی صورتحال پر بڑی جد و جہد کے بعد قابو پا لیا گیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایک مرتبہ پھر کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو اب وہ ضرورت بن گیا, اسے اب کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر اس کا شکار نہیں ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتحال کی وجہ سے ہماری قوت مزاحمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ورنہ حال جو گندگی کا ہے, یہاں پر کسی انگلینڈ میں رہنے والوں کو لا کر 2 دن صرف
کچھ کھانے کو بھی اس کو بہت اچھا دیں سب کچھ، لیکن اس کو جو ہے نا ان مچھروں میں تعفن زدہ ماحول میں ان کو رکھیں تو دوسرے دن جو ہے نا اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ ہم اس شہر میں پلے بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شہر کتنا صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں رات کو 3 بجے جو ہے نا خاکروب سڑکوں پر آ جاتے تھے، صفائی ہوتی تھی، ستھرائی ہوتی تھی۔ آپ کو صبح جس وقت 8 بجے سائرن بجتا تھا زندگی کے معاملات چلنے کا، تو اس وقت بالکل سموتھ آپ کو سڑک کے اوپر ایک تن کا نظر نہیں آتا تھا۔ آخر وہ لوگ تھے نا، کام کرنے والے تھے۔ بخاری صاحب، یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو ہے کہ ابھی وجود میں آ گئی ہے، اور اپوزیشن کی جتنی بھی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں سر چوڑ کر بیٹھ گئی ہیں، کیا یہ کس حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بات؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ہو، اے آر ڈی ہو، ایم آر ڈی ہو، پی ڈی ایف ہو، یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ جب اقتدار مل جاتا ہے اس کے بعد وہ تمام اصولوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر عوام کو یکجا کرنے کے لیے، عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے اتحاد جو ہے نا وجود میں آتے ہیں، تحریکیں وجود میں آتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک واضح ویژن کی ضرورت ہے۔ جب کوئی تبدیلی کا ویژن جو ہے وہ لوگوں کے کام نہیں آیا تو اب لازم بات ہے کہ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی۔ جب اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی تو صورتحال کو اچھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی جو ہے اس طریقے سے پنپ سکے۔ آپ وہ ماحول پیدا کریں، پیسفل ہو، جس میں لوگوں کو روزگار کا تحفظ ملے۔ موجودہ حکومت جو ہے، انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ جو ہے نا نوکریاں دیں گے اور فلاں کریں گے اور اتنے مکانات دیں گے، وہ تو بیچ میں رہ گئے۔ لیکن ان کے آنے کے بعد صرف میڈیا سے 10 سے 12 ہزار افراد جو ہے نا فارغ ہوئے۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔